کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ خدشہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دلی سے سری نگر ڈائریکٹ ٹرین نہیں چلے گی. جو سرویز کیے جا رہے ہیں وہ ہم پہ فورس کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ کشمیر میں الٹا ہوتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں اس کے وہ ہوتا نہیں ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہ ان پہ تھوپا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ٹرین کو روکا جائے گا، پھر پیسنجرز کو کہا جائے گا یا کٹرا میں یا جموں میں اترنے کو، سامان اتارنے کو، پھر شفٹ کرنے کو، پھر ان کو دوسری ٹرین میں جو شفٹ کیا جائے گا وہاں سے دوسری ٹرین میں ان کو چڑھا کے پھر کشمیر لیا جائے گا. آنریبل منسٹر یہاں پہ بیٹھے، ان کی اٹینشن، ان کی توجہ میں چاہتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے حوالے سے آپ نے وندے بھارت ریل کی شروعات کا جو پروسیس ہے اس کا اعلان کیا تھا کہ ہم نے سروس بھی، کام بھی، سب کچھ ٹرائل رن بھی ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہمیں امید تھی کہ 26 جنوری کو وہ وندے بھارت ٹرین جو ہے دلی سے سری نگر آپریشن شروع کرے گی. مگر آپ نے آفیشلی تو نہیں، مگر ہم نے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سے 2-4 ڈیٹس سنے، پھر وہ ڈیٹس بھی جو چلے گئے مگر وہ ٹرین شروع نہیں ہوئی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دلی سے سری نگر تک وہ ٹرین کب چلے گی. اسی حوالے سے وہاں پہ ایک کنسرن ہے، چونکہ رپورٹس آ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اور کشمیر میں بالخصوص یہ خدشہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دلی سے سری نگر ڈائریکٹ ٹرین نہیں چلے گی. یہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ ڈائریکٹ ٹرین چلے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹرین کو روکا جائے گا، پھر پیسنجرز کو کہا جائے گا یا کٹرا میں یا جموں میں اترنے کو، سامان اتارنے کو، پھر شفٹ کرنے کو، پھر ان کو دوسری ٹرین میں جو شفٹ کیا جائے گا وہاں سے دوسری ٹرین میں ان کو چڑھا کے پھر کشمیر لیا جائے گا. دس کائنڈ آف انکنوینئنس میں نے آپ کے ساتھ بھی ریز کیا تھا، پچھلی بار آپ کے ساتھ ملا تھا، پرسنلی آپ سے بات ہوئی تھی. آپ نے تب کہا تھا کہ آنریبل منسٹر کی یہ سب زیرو ٹیمپریچرز کی وجہ سے جو ٹرینز ڈیزائن کی گئی ہے کشمیر کے لیے، دے آر اسپیسیفک فار سب زیرو ٹیمپریچرز. دیٹ آئی ایگری، بٹ سب زیرو ٹیمپریچرز کا وقت جو وہ چلا گیا. کشمیر میں 40 دن تک سب زیرو ٹیمپریچر رہتا ہے. 40 دن کے بعد جو ہے نارمل ابو زیرو ٹیمپریچر رہتا ہے، 1 سے شروع ہوتا ہے اوپر تک، اور وہ لگ بھگ 10 مہینے تک چلتا ہے. تو سب زیرو ٹیمپریچر کی وجہ سے ہم 10 مہینے تک لوگوں کو تکلیف کیوں دیں؟ کیا یہ صرف اور صرف سب زیرو ٹیمپریچر کی وجہ سے، جیسے کہ آپ نے پچھلی بار کہا، اگر اس وجہ سے دیٹ کنسرن از اونلی فار 2 months، میکسیمم 2 months، ان کے بعد سب زیرو ٹیمپریچرز نہیں رہتے. 10 مہینے تک لوگوں کو آپ تکلیف کیوں دیں گے؟ ان کو کیوں کہا جائے گا کہ ایک اسٹیشن پہ اترے پھر چینج کرے، سامان اتارے؟ پورے ہندوستان میں ہم بٹوین 2 اسٹیشنز ہم ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی رکھتے ہیں. کہیں پہ لوگوں کو نہیں کہتے کہ آپ ایک ٹرین سے اترے دوسری ٹرین میں چڑھے. لوگوں کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیوں، کیا وجہ ہے؟ لاسٹ ٹائم یو سیڈ کہ اٹس بیکاز آف سب زیرو ٹیمپریچرز، آئی ٹیک دیٹ، بٹ دیٹ کنسرن ریمینس فار اونلی 2 months. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا یہ وجہ ہے کہ ہم کشمیری ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ ضروری ہے؟ دوسرا، میں نے پچھلی بار بھی وہ ریلویز کی جب بل آئی تھی یہاں پہ آپ کے کنسرن، آپ کی نوٹس میں وہ کنسرن لایا تھا. ایک سروے چل رہی ہے شوپیاں کے لیے، a line between پلوامہ اینڈ شوپیاں. لوگوں نے وہاں پہ بات اٹھائی، ڈیمانڈ کی کہ ہمارے آرچرڈز جو ہے وہ خراب کیے جا رہے ہیں. اس لائن کے لیے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اسی طرح سے پہلگام کے لیے آپ سروے کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کی، کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. لوکل کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ پہلگام کی لائن کے لیے نہ شوپیاں کی لائن کے لیے. جو سرویز کیے جا رہے ہیں وہ ہم پہ فورس کیے جا رہے ہیں وہاں پہ. ٹو میٹ واٹ اینڈ؟ کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے؟ اگر آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں، تھوڑا سا اس میں دیکھیں، جو سروے کیا جا رہا ہے وہ آرچرڈز کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری زمینوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جہاں سے صدیوں سے وہاں کے لوگ روزگار کماتے ہیں. ہمارا ہارٹیکلچر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ہیریٹیج ہے ہماری پہچان ہے، ذریعہ ہے ہماری کمائی کا. آپ ان آرچرڈز کو تباہ کر رہے ہیں. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سروے جو تھوپی جا رہی ہے، ریلوے لائن تھوپی اچھا جہاں پہ ڈیمانڈ ہے، راجوری سے وہاں پہ کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے. پونچھ سے ڈیمانڈ ہے، وہاں پہ کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے. کپوارہ سے ڈیمانڈ ہے، سوپور اور کپوارہ کے بیچ میں لائن کے لیے کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کائنڈ آف بہیویئر از اٹ وین اٹ کمس ٹو جموں اینڈ کشمیر. ڈیموکریسی سیز ایڈریس واٹ پیپل وانٹ فرام یو، ایکسپیکٹ فرام یو. کشمیر میں الٹا ہوتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں اس کے وہ ہوتا نہیں ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہ ان پہ تھوپا جاتا ہے. وی ڈونٹ وانٹ آور آرچرز ٹو گو.
ہمارا جو روزگار ہے, ہمارا جو ہیریٹیج ہے, پہچان ہے, we don't want that to go. کوئی ضرورت نہیں ہے پہلگام کے لیے لائن کی, ریلوے لائن کی, کوئی ضرورت نہیں ہے شوپیان کے لیے ریلوے لائن کی. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. If it is to address the demand of the people, we do not, the people of Jammu and Kashmir have not demanded for this. So کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ اس کے برعکس راجوری سے, پونچھ سے ڈیمانڈ ہے, اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس سب کے بہانے سے ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے؟ It's a question, it's a concern and a genuine concern. ریلوے لائنز کے بہانے سے کیا ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے؟ کیا ہمارا روزگار, ہماری آئیڈینٹی, ہمارا ہیریٹیج تباہ کیا جا رہا ہے؟ اس ایشو کو ایڈریس کرے. جہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے وہاں پہ پلیز ریلوے لائنز ہم پہ نہ تھوپے. کہیں پہ سیٹلائٹ, آنریبل اسپیکر پلیز اس کنسرن کو آپ بھی تھوڑا سا امپورٹنس دے. ٹاؤن شپس کے نام پہ زمینیں چھینی جا رہی ہے لوگوں سے, کوئی ڈیمانڈ نہیں, کسی ٹاؤن شپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ریلوے لائنز کے نام پہ زمینیں چھینی جا رہی ہے. جموں کشمیر کے ساتھ 370 کے حوالے سے جتنا کچھ ہوا, کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اب زبردستی کی لائنز کی بنیاد پہ, ٹاؤن شپس کی بنیاد پہ ہم سے زمینیں چھینی جائے. کرنا کیا چاہتے ہیں آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ؟ سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ پلیز اس کو ایڈریس کیجئے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ آنریبل منسٹر جواب دے, اس پہ اسپیسیفکلی جواب دے. میرے پاس ٹائم کم ہے. تھینک یو اسپیکر صاحب. These are the concerns that I wanted to raise. Thank you.